اس کی گنجائش ہے، مگر اہمیت جو ہے وہ نماز کو دے دی ہر مسئلے میں، ہر حاجت میں، ہر ضرورت میں۔ تو آج عمومی فضا یہ بن گئی کہ نماز سے دوری۔ دیکھیے کیا حال ہو گیا مسلمانوں کا، کتنے لوگ ہیں جو فرائض کی پابندی کرتے ہیں مسلمانوں میں، اور کتنے ہیں جو فرائض کے بعد نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، اور کتنے ہیں جو نوافل کے ساتھ ساتھ ہر موقع پر اللہ سے نماز کے ذریعے لینے والے، اقل قلیل۔ اس لیے یہ فضا ہر گھر میں بنانی ہے۔ اتنی بڑی دولت اللہ نے ہمیں دی ہے کہ نماز کے ذریعے ہر مسئلہ حل کرو، نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ وہ اللہ خالق کے کائنات کی مدد مل جائے اور کیا چاہے۔ پھر اکابر نے نماز میں دھیان جمانے کے طریقے بتائے کہ بھئی یہ جو ہمارے تخیلات ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس سے بچنے کا طریقہ پورا دھیان جمانا ہے نماز کی طرف، اس کی مشق کرنی ہے۔ مشق میں ایک یہ ہے کہ نگاہوں کو جمانا ہے، نگاہوں کو، کہ جب ہم قیام کی حالت میں ہیں تو نگاہ سجدے کی طرف ہو، اور اس کا استحضار کرنا ہے کہ میری نگاہ سجدے کی طرف رہے۔ پھر بھٹک جائے گی، پھر سجدے کی طرف لانا ہے، پھر بھٹک جائے گی، پھر سجدے کی طرف لانا ہے۔ یہ خیال بار بار جمانا ہے کہ مجھے نگاہ سجدے کی طرف رکھنی ہے۔ یعنی پورے قیام میں نظر جمانے کی فکر ہو کہ میری نظر ادھر ادھر بھٹکے نہیں، بہکے نہیں۔ یہ جو ہم تخیلات میں چلے جاتے ہیں تو ہمیں ہوش ہی نہیں ہوتا کہ ہماری نگاہ کہاں ہے، سجدے کی جگہ ہے یا کہیں اور ہے، کیونکہ وہ ہم اس میں مگن ہو گئے، اس تخیل میں۔ ایک خیال آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، تو ہم نگاہوں کو جمانے کی طرف توجہ نہیں کر پاتے، اس وجہ سے خیالات اس طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ بتایا علماء نے کہ بار بار نگاہ کو جمانا ہے قیام کی حالت میں سجدے کی طرف، پھر خیال پر آ جائے گا، پھر اس طرف لانا ہے، پھر خیال آ جائے گا، پھر یعنی پورے قیام میں بس یہی آنکھ مچولی چلے گی۔ ادھر خیال بھٹکے گا، ادھر ہم وہاں توجہ لائیں گے، ادھر خیال بھٹکے گا، ادھر خیال یہاں لائیں گے۔ اور جب رکوع میں چلے گئے تو اب دھیان جمانا ہے کہ پاؤں کے انگوٹھے پر نگاہ، یہ نگاہ کو جمانا۔ سجدے کی حالت میں ناک پہ نگاہ جمانا، ناک کی نوک پر، اور اتحیات میں گود میں نگاہ ڈالنا۔ اب یہ جو نگاہ کی پر اتنی مشق ہوگی، بار بار اس طرف آئیں گے۔ اقیم الصلاۃ، یہ فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی سے بھی روکتی ہے، گناہوں سے بھی روکتی ہے۔ تو جب اتنی توجہ نظر کی حفاظت کی نماز میں ہوگی اور بار بار ہوگی، قیام میں بار بار سجدے کی طرف، رکوع میں بار بار پاؤں کے جو ہے انگوٹھوں کی طرف، سجدے میں بار بار ناک کی طرف، اور اتحیات میں بار بار نگاہ گود کی طرف آئے گی، تو جب اتنی مشق ہوگی ہر رکعت کے اندر۔ اب بتائیے فجر کی 4 رکعتیں ہیں، 4 رکعت میں اتنی مشق ہوگی، پھر ظہر میں آئے 12 رکعت پڑھی تو اس میں اتنی مشق ہوگی، پھر عصر میں آئے اس میں مشق ہو گئی، تو دن بھر میں کتنی رکعتیں پڑھ گئے بھائی؟ 20 رکعتیں ہیں فطر اور فرائض کے ساتھ ہوئی۔ تو اگر انہیں 20 رکعتوں کو لو تو 20 رکعتوں میں اتنی مشق ہو گئی کہ اب جب ہم باہر نکلیں گے تو اب یہ نگاہ صحیح چلے گی، اب یہ نامحرم کو نہیں دیکھے گی، اس لیے کہ نماز میں مشق ہو گئی کہ نگاہ رکھنی کہاں ہے، اٹھانی کہاں ہے، رکھنی کہاں ہے، کس وقت کہاں اٹھانی ہے، کس وقت کہاں رکھنی ہے۔ چونکہ نماز میں مشق کر لی، اب ہم دکان پر بیٹھے ہوئے، نامحرم آیا، نامحرم آئی تو ہم نے نگاہ چکا لی اور اس کو سودا دے دیا۔ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، نامحرم نظر آ رہی ہے، نگاہ چکی، موبائل اٹھایا، وہاں کوئی نامحرم آئی، اسے ہٹا دیا، بے حیائی کا کوئی منظر آیا، اسے ہٹا دیا، اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی، کیوں؟ مشق ہو گئی۔ تو دھیان جمانے کے لیے ایک طریقہ تو یہ بتایا جاتا ہے کہ نگاہ کے استعمال پر مشق کی جائے،
یہ مشق آج ہم میں چھوٹ گئی، اس لیے بس ہم چاہتے ہیں یار نماز میں دھیان تو جمتا نہیں، ہماری تو نماز خیالات والی ہوتی ہے، ایسی نماز سے کیا فائدہ؟ بھائی ٹوٹی پھوٹی جیسی بھی ہے پڑھنی تو ہے، فائدے سے یہ بھی خالی نہیں، مگر اب آگے چلنا ہے، اب آگے ترقی کرنی ہے۔ بھائی ہر ادارے میں ترقیاں ہوتی ہیں، چھٹے اسکیل سے 7ویں میں، 7ویں سے 8ویں میں، 11ویں میں، 16ویں میں، 18ویں میں، 20ویں میں ترقیاں ہوتی ہیں نا سینئرٹی پر۔ تو ایسے ہی اب اتنی سینئر ہو گئے نماز میں، اور ہماری ابھی تک نگاہ جمی نہیں، وجہ یہ کہ وہ ہم نے مشق لی۔ اب ہم مشق شروع کر کے دیکھیے، تھوڑی سی مشق کے ساتھ پھر کیسے اللہ تعالیٰ مدد کریں گے، کیسے اللہ خوش ہوں گے کہ دیکھو میرا بندہ بار بار نگاہ جما رہا ہے، جہاں رکھنی ہے وہاں لے کر آ رہا ہے۔ اب یہ جو مجاہدہ ہوگا یہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، بندے اس پر جو رحمتیں برسیں گی اللہ تعالیٰ، بھئی وہ پھر اس کا کوئی حساب نہیں، بے حساب ملے گا، پھر محرومی نہیں ہوگی۔ بھئی دیکھو ایک بچے کو اماں نے کہا کہ بیٹا، چھوٹا سا بچہ، وہ تھیلی اٹھا کے لاؤ، اور وہ ہے 5 کلو کی، بچہ ہے 6 سال کا، وہ 5 کلو کی تھیلی کو اٹھا رہا ہے تو اٹھ نہیں پا رہی، اور وہ گھسیٹ کے لا رہا ہے، بڑی مشکل ہو رہی ہے، اماں دیکھ رہی ہے۔ اب یہ جو بچہ مشقت اٹھا رہا ہے، یہ ماں کے دل سے پوچھو کہ کیا شفقتیں پھوٹ رہی، حتیٰ کہ جب وہ دیکھے گی کہ بچہ اب عاجز آ گیا تو بس وہ بڑھ کے بچے کو تھام لے گی اور سینے سے لگا، بیٹا بیٹا بس ٹھیک ہے، دیکھے گی کہ بچہ پسینے سے شراب ہو رہے ہیں، بڑی محنت سے کھینچ رہا ہے، وہ تھوڑا سا کھسکتا ہے، پھر گر جاتا ہے، پھر اٹھاتا ہے، پھر وہ ماں بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے۔ شفقت، ماں بچے کی مشقت کو دیکھ نہیں سکتی تو اسے سینے سے لگا لیتی ہے۔ تو بھائی ہزاروں ماؤں سے زیادہ شفیق ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، جو وہ اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ بندہ اتنی مشقت اٹھا رہا ہے، پھر اس کا دھیان جمتا ہے، ہٹتا ہے، پھر یہ نگاہ کو جما رہا ہے، پھر ہٹ رہا ہے، تو وہ جو رحمتیں برسیں گی، وہ جو شفقتیں آئیں گی اس بندے کی طرف، بھائی اس کا کوئی حساب نہیں کیا جا سکتا، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، مگر ہمیں آنا تو ہے نا اس سے، یہ تھوڑا سا مجاہدہ، تھوڑی سی مشقت برداشت تو کر کے پھر دیکھیے پھر کیا ملتا ہے۔ حضرت ایک بزرگ گزرے ہیں نقش بندی سلسلے کے، حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ جب میں سجدے میں جاتا ہوں نا تو میرا جی نہیں کرتا کہ میں سر اٹھاؤں، مگر چونکہ اللہ کا حکم ہے کہ سر اٹھاؤ دوسرا سجدہ کرنا ہے، اور پھر حکم ہے کہ سر اٹھاؤ آگے سلام پھیرنا ہے، وہ ان کے حکم کی وجہ سے اٹھا لیتا ہوں، ورنہ جی نہیں کرتا سجدے سے سر اٹھانا۔ کیا تھا وہ شفقتیں اتنی برستی تھیں ان کی نماز پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ان شفقتوں میں ان کا جی نہیں کرتا تھا کہ سر اٹھاؤں، مگر سر اٹھاتے تھے وہ بھی ان کی رضا کے لیے کہ ان کا حکم ہے کہ اب دوسرا سجدہ کرنا ہے، سر اٹھے گا پہلا سجدہ نہیں ہوگا تو دوسرا ہوگا، اور دوسرے سجدے سے اس لیے سر اٹھانا ہے کہ آگے سلام بھی پھیرنا ہے، نماز پوری کرنی ہے، دوسرے بھی کام ہیں۔ تو اب سر اٹھانے کو جی نہیں کرتا، مگر اٹھا بھی رہے تو انہی کے لیے اٹھا رہے ہیں، انہی کے حکم کے اتباع میں اٹھا رہے ہیں، پھر یہ کیفیت ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کیفیتیں آتی ہیں، یہ وہ شفقتیں، وہ عنایتیں ہوتی ہیں کہ جب بندہ مشقت جھیلتا ہے، ان کے حکم کو صحیح بجاوری کرنے کے لیے، اس کے حکم کو صحیح طرح پورا کرنے کے لیے جب مشقت اٹھاتا ہے، پھر وہاں سے عطا ہوتی ہے، وہ عطا ایسی ہوتی ہے جو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ جی نہیں کرتا سر اٹھانا، یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ جو نماز ہے یہ ایسی دولت ہے، تو ایک طریقہ تو یہ بتایا دھیان جمانے کا کہ ہم نگاہوں کو جمانے کی کوشش کریں، جس رکن میں جہاں نگاہ رکھنی ہے اس کی پابندی کرنی ہے، بار 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 کچھ عرصے بعد مشق ہو جائے گی انشاءاللہ، اور وہ مشق ایسی کام دے گی کہ پھر ہر جگہ کام دے گی، پھر یہ غلط اٹھے گی۔ ہمارے شیخ مولانا یوسف جانی شیخ رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ کے ایک خادم تھے، تو حضرت کے جنگ اخبار میں آپ کے مسائل اور ان کا حل، اس میں سوالات جوابات آتے تھے دینی رہنمائی کے، تو وہ خادم کے ذمہ ہوتا تھا کہ وہ
اخبار کے دفتر میں جاتا اور وہاں جمع کرا کے آتا۔ تو ایک دفعہ کوئی بڑی جو ہے اینکر اس زمانے کے اعتبار سے خاتون تھی، اخبار میں بڑی لکھنے والی، وہ اس نوجوان تھے، وہ حضرت کے خادم، ان کا انٹرویو لینے لگی کہ آپ حضرت کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے۔ وہ 40 منٹ تقریباً اس نے انٹرویو لیا اس نوجوان کا، اور نوجوان کی نگاہیں نیچے تھیں، جو وہ سوال کرتی اس کا جواب دیتے، خاموش ہو جاتے، وہ سوال کرتی۔ تو اس نے آخر پریشان ہو کر کہا کہ آپ مجھے دیکھتے کیوں نہیں؟ میں اتنے سوال کر رہی ہوں، میری کوشش یہ ہے کہ آپ کسی طریقے سے مجھے دیکھیں، آپ مجھے دیکھتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا کہ بھئی قرآن کا حکم ہے کہ ایمان والوں سے کہہ دیجئے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، تو بس یہ میں حکم ہے کہ نامحرم پہ نگاہ نہیں اٹھانی، اور میرے شیخ نے تاکید کی ہے کہ کبھی نامحرم کو نہیں دیکھنا، تو بس اس لیے میں آپ کو جواب دے رہا ہوں جو آپ پوچھنا چاہتی ہیں، مگر دیکھنا میرے لیے ممکن ہے۔ تو وہ حیران رہ گئی کہ 40 منٹ میں اس نوجوان سے بات کرتی رہی، اس نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھی۔ پھر اس نے آ کے حضرت کو بتایا تو حضرت بڑے خوش ہوئے۔ دیکھیے جب نماز میں آدمی مشق کرتا ہے تو پھر اللہ یہ قوت دیتے ہیں، حالانکہ کیا جذبے ہوں گے جوانی کے، سامنے بھی جوان خاتون ہے اور خوبصورت ہے، اور اس کی کوشش یہ ہے کہ مجھے دیکھے، ایسے ایسے سوال کرتی رہی، مگر وہ نگاہ جھکا کے جو بات تھی اس کا جواب دیتی۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ فرانس میں گئے پی ایچ ڈی کرتے، تو جو پی ایچ ڈی کرنے لگے تو ان کی پی ایچ ڈی کی جو ذمہ دار خاتون تھی، ذمہ دار جو تھی وہ خاتون تھی، اور وہ خاتون وہاں تو ایک عام معاشرہ ہے بے حیائی کا، اب وہ خاتون ان کی ہیڈ تھی، اب وہ ان سے باتیں کرتی، یہ اپنے کام کی نگاہیں جھکا کر بیٹھے رہتے۔ بعض اوقات وہ غصے ہو جاتی کہ تم آنکھ اٹھا کے دیکھتے کیوں نہیں؟ تو وہ خاموش نہیں، ہم سے پوچھتے کہ بھئی وہ مجھے کہتی ہے مجھ سے آنکھیں ملا اور کے بات کرو، تو میں کیا کروں؟ کہتے بھئی آنکھیں ملانے کی اجازت نہیں ہے نامحرم کو، وہ میری ہیڈ ہے۔ بھئی ہیڈ ہے تو ٹھیک ہے، مگر آنکھیں ملانے کی ضرورت نہیں ہے، بس جو کام کی بات ہے بس اس کا جواب ہے۔ تو وہ چند مہینے تک تو اس سے بڑی ناراض رہی، بڑی خفا رہی، مگر جب 4 سال کے بعد پی ایچ ڈی کی ڈگری اناؤنس کرنے لگی تو اس کو فرانس کا سب سے بڑا جو پی ایچ ڈی ڈگری کا اعزاز ہوتا ہے وہ دیا اس کو۔ اس خاتون نے جو شروع کے چند مہینے بہت اس سے غصے ہوئے، اور اس نے اس کو کہا کہ جس طرح آپ نے مجھ سے پی ایچ ڈی کی ہے ایسے کسی نے بھی نہیں کی، اور میں آپ کی کام سے، آپ کی مہارت سے اور آپ کی محنت سے بڑی خوش ہوں، اور میں آپ کو سب سے بڑا جو ہے یہاں کا پی ایچ ڈی انعام ہے وہ گرانٹ کروں۔ اتنی متاثر ہوئی۔ جب مسلمان اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے تو غیر مسلموں پر بھی اثر ہوتا ہے۔ تو جب آدمی نماز صحیح کر لے گا تو بھائی نگاہیں صحیح ہو جائیں گی، نگاہیں صحیح ہو جائیں گی تو اس کے اثرات ظاہر ہوں گے۔ آج نگاہوں کی بے احتیاطی کی وجہ سے ہم اللہ سے دور ہو گئے، کیونکہ نگاہوں کی بے احتیاطی یہ بے حیائی ہے، اور جب بے حیائی ہے تو بے حیا انسان اللہ کا قرب نہیں پا سکتا، اس سے اللہ کا قرب نہیں ملتا۔ آگے آ رہی ہے یہ حدیث، اسی حدیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اترتی ہے، کبھی گناہ نہ کرنا۔ تو یہ نگاہوں کا غلط استعمال یہ بے حیائی ہے، پھر اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ تو اس لیے نماز کے اندر دھیان جمانے کا، خیالات ہٹانے کا ایک طریقہ نگاہوں کو صحیح رکھنا، جس رکن میں جہاں نگاہ جمانی ہے وہاں جمانا، اس سے نماز میں دھیان ہوگا، اور پھر اس کے بعد نماز بنے گی تو پھر باہر کی زندگی بھی بنے گی، پھر نگاہوں کا صحیح استعمال آئے گا۔ کانوں کا استعمال کیا ہے نماز میں؟ پھر دوسرا طریقہ کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کی طرف کان لگانا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، جو پڑھ رہے ہیں وہ سن رہے ہیں، یعنی ہر جملہ کان میں پہنچ رہا ہے، اور بھائی کان میں کب پہنچے گا؟ جب کان متوجہ ہوگا۔
ایک آدمی دوسرے کو کہتا ہے بھائی پانی پلانا، اب اس نے جواب نہیں دیا تو وہ کہتا ہے بہرا ہے کیا؟ میں کہتا ہوں پانی پلا۔ ارے بھائی اس نے سن لیا، کہتے نہیں سنا نہیں، معلوم ہوا کہ اس نے سن کر توجہ نہیں دی، تو اس کا سننا ان سننا ہے، سنی ان سنی ہے۔ تو ایسے ہی اب جو میں پڑھ رہا ہوں اس کی طرف کان لگانا ہے کہ کیا پڑھ رہا ہوں۔ اب ہمارا حال یہ ہے کہ جب ہم سبحان اللہ و بحمدہ کا پڑھتے ہیں تو ثنا بھی پڑھ جاتے ہیں، سورہ فاتحہ بھی پڑھ جاتے ہیں، کانوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کیا پڑھ گئے۔ جب ہوش آتا ہے تو آگے سورج چل رہی ہوتی ہے، اب سورج میں پہنچ گئی، پھر رکوع میں پہنچ گئی۔ تو دھیان جمانے کا دوسرا طریقہ، ایک تو نگاہوں کو جمانا ہے، دوسرا کانوں کو متوجہ کرنا ہے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس کی طرف میں پوری توجہ ہو، یعنی جو الفاظ میری زبان سے ادا ہو رہے ہیں وہ میرے کان سنیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آواز بھی نکلے، صوت بھی نکلے، مطلب یہ ہے کہ زبان ہل رہی ہے، جبڑے ہل رہے ہیں، ہونٹ ہل رہے ہیں، یہ قرأت ادا ہو رہی ہے۔ اب جبڑے بھی ہل رہے ہیں، ہونٹ بھی ہل رہے ہیں، زبان بھی ہل رہی ہے، تو ضرور کچھ قرأت ادا ہو رہی ہے، کچھ الفاظ ادا ہو رہے ہیں، اور کان کو اس کا پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ ادا ہو رہے ہیں۔ تو پوری توجہ ہوگی تو پتہ چلے گا کہ اب سبحانک اللہم پڑھا، و بحمدک پڑھا، و تبارک اسمک پڑھا، و تعالی جدک پڑھا، و لا الہ غیرک پڑھا، یہ سب کان سنیں، کان پوری طرح متوجہ ہوں ان الفاظ کی طرف جو زبان ادا کر رہی ہے، ہونٹ ہل رہے ہیں، جبڑے ہل رہے ہیں، تو کان اس کی طرف متوجہ ہو تو پتہ چلے گا کہ ہاں الفاظ یہ ادا ہو گئے۔ تو اب کان کا استعمال صحیح ہو گیا کہ کان پوری توجہ نماز کی طرف آ گئی۔ اب کان کا استعمال صحیح ہوا، اب جیسے ہی ہم باہر نکلے وہاں سے گانے کی آواز آئی تو ہم کان کو وہاں سے ہٹائیں گے، اور کسی جو ہے ناچنے کی آواز، گانے کی آواز اور دوسرے ساز ہیں ان کی آوازیں آنے لگی تو اپنی کان وہاں سے ہٹے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، وہاں لوگ ڈھول بجا رہے تھے، تو وہاں سے کانوں میں انگلیاں دیں اور دوڑتے ہوئے نکل گئے، اور آگے جا کے اپنے خادم سے پوچھا کہ اب آواز تو نہیں آ رہی؟ خادم نے کہا نہیں حضرت اب آواز نہیں آ رہی، تو پھر کانوں سے انگلیاں نکالی، کیونکہ کان نماز میں قرآن سننے کے عادی تھے، ذکر سننے کے عادی تھے، تو یہ چیز ان کو ایسی ناگوار گزری کہ کان بند کیے اور آگے چلے۔ تو ہمیں نماز میں اس طرح کان لگانے، نماز ہو گئی۔ پھر دیکھیے اس نماز سے 2 رکعت کے بعد آپ مانگے اللہ سے کیسا سکون ملتا ہے، کام بنے نہ بنے دل سکون میں آ جائے گا۔ تو ثنا سے لے کر یا تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک جو کلمے زبان سے ادا ہوئے کان اسے سنیں، یہ ہے دھیان جمانے کا ایک طریقہ۔ بھائی جب ایک توجہ نگاہوں کی طرف ہوگی، دوسری توجہ کان کی طرف ہوگی، تو بھائی اب خیالات آئیں گے کہاں؟ خیالات کے لیے جگہ کہاں بچے؟ پھر نماز میں احسانی کیفیت پیدا ہوگی۔ تو ایک یہ صورت بتائی جاتی ہے دھیان جمانے نماز کے اندر، اور ایک صورت یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ سوچے کہ میں اگلا کلمہ کیا کہہ رہا، اب سوچ کو لا رہے ہیں کہ میں اب سبحانک اللہم کہہ رہا ہوں، اب اس کے بعد وبحمدک کہہ رہا ہوں، اب اس کے بعد وتبارک اسمک کہہ رہا ہوں، اس کے بعد وتعالی جدک کہہ رہا ہوں، اس کے بعد ولا الہ الا غیرک کہہ رہا ہوں، اب تعوذ پڑھوں گا، تسمیہ پڑھوں گا، سورہ فاتحہ کی یہ آیت پڑھوں گا، اب پورا دھیان ہر اگلے جملے کی طرف، اب یہ کہنے لگا ہوں، اب یہ کہنے لگا ہوں، اب یہ کہنے لگا ہوں۔ تو نگاہ بھی صحیح، کان کی سماعت بھی صحیح، اور سوچ بھی صحیح کہ اب میں یہ سوچ رہا ہوں، اب یہ کہہ رہا ہوں، اب یہ کہہ رہا ہوں۔ اب بتائیے نماز میں توجہ آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ دھیان آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو آدمی جب اس طرح کوشش کر کے نماز کو صحیح کرے گا تو ہونے لگے گی نماز صحیح، تھوڑی کہ نماز صحیح نہیں ہو سکتی، بس تھوڑی سی ہمت کرنی اور پھر
ایک خیال یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ خیال کرے، یہ تصور کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ میری بات سن رہے ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں۔ یہ سب اس کا استحضار کرے کہ میں نماز میں رکوع میں ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے میری بات سن رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں۔ اس تصور کو جمع یہ احسانی کیفیت کی طرف جائے گا۔ اب اسے احسانی کیفیت ملے گی کہ بار بار یہ سوچے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں۔ تو بار بار اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ سن رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، یعنی تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک بار بار اس تصور کو جمع۔ اب دیکھیے نگاہیں بھی صحیح، کان بھی صحیح، سوچ بھی صحیح، اور بار بار اس بات کا مذاکرہ ذہن میں آئے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ سن رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک صورت یہ بتائی جاتی ہے کہ نماز کا ترجمہ یاد کرے اور ترجمے کا استحضار کرے کہ سبحانک اللہم کا ترجمہ کیا ہے، وبحمدک کا ترجمہ کیا ہے، وتبارک اسمک کا ترجمہ کیا ہے۔ ہر جملے کا ترجمہ یاد ہو اور یہ سمجھے کہ اب میں یہ کہنے لگا ہوں اس کا ترجمہ یہ ہے، یہ کہنے لگا ہوں اب اس کا ترجمہ یہ ہے، سبحان ربی العظیم کا ترجمہ یہ ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کا ترجمہ یہ ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ کا ترجمہ یہ ہے، سورہ فاتحہ کا ترجمہ یہ ہے۔ ترجمے کا دھیان، تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس سے نماز بنے گی، اور بھائی مسلمانوں کو اس طرف دھیان دینا ہے۔ یہی سب کچھ ہے، اور یہی صحیح ہو گئی تو پھر اللہ سے لینے والا بن گیا، پھر یہ دنیا کی بکھیڑوں سے اس کی توجہ ہٹتی چلی جائے گی، پھر یہ دنیا کی رونقیں اسے بالکل بیکار لگے گی۔ یہ جو آج ہماری توجہ میں میرے پاس اچھی گاڑی ہونی چاہیے، اور میرے پاس اچھا لباس ہونا چاہیے، اور میرے پاس یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، یہ جو دنیا کی رنگینیاں ہمیں متاثر کر رہی ہیں، ہم نے دین کی رنگینی دیکھی نہیں کہ دین میں کیا ہے، نماز میں کیا چاشنی ہے، نماز میں کیا لطف ہے، نماز میں کیا مزہ ہے، یہ دیکھا نہیں ہے تو ہم نے یہ چیزیں اچھی لگی۔ اب کیا، اب دیکھیے نوجوان یا پھٹی ہوئی پینٹ پہن رہے ہیں، گھٹنے کی طرف سے پینٹ پھٹی ہوئی، ہم نے کہا رہے بھائی یہ پھٹی ہوئی پینٹ، کہتے ہیں یہ فیشن۔ تو پھٹی ہوئی پینٹ کا فیشن، اس کو اختیار کرنا آسان ہے، حالانکہ کتنا عیب لگ رہا ہے، دونوں گھٹنے ننگے، اس کے دونوں گھٹنے کھلے ہوئے اور پینٹ پہنا ہوا۔ میں نے کہا بھائی یہ کیوں پھاڑ دیا، کہ یہ فیشن ہے۔ بتائیے پھٹی ہوئی پینٹ پہننا فیشن ہے، تو اس فیشن میں یہ پھٹی ہوئی پینٹ پہننا آسان ہے، اور اس میں مزہ آ رہا ہے اس کو، اور اس کو سمجھ رہا ہے کہ میری عزت افزائی، پھٹی ہوئی پینٹ میں عزت ڈھونڈتا ہے، اور اس طرف دین کی طرف، نماز کی طرف دل لگتے ہی اس میں مزہ آتا ہی نہیں، پھٹی پینٹ پہننے میں مزہ آ رہا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ فیشن ہے، اور یہ پھٹی ہوئی پینٹ اس نے پیسوں سے خریدی ہوگی، یعنی پیسوں سے خریدی، پیسے دے کر اس نے یہ چیز لی، اور اس کو عزت افزائی کا ذریعہ سمجھا۔ تو یہ بیہودہ چیزوں میں پھر دل لگتا ہے، اگر ہم صحیح رخ پہ دل کو نہیں ڈالیں گے تو پھر ان چیزوں میں لگے گا۔ دیکھیے کس طرح نوجوان بیچارے ان معاملہ میں لگے۔